ابھی جیسے کہ عید قریب ہے، اس میں جو گھروں پر عید کی نماز پڑھنے سے متعلق جو مسائل ہیں اور کس طرح سے اسے ادا کرے، اس کی کیا ترکیب ہے، یہ ہم جانیں گے مفتی محمد محسن قاسمی صاحب اورنگ آبادی سے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید الفطر کے سلسلے میں لوگوں میں کافی بے چینی ہے کہ ہم عید کی نماز کس طرح ادا کریں گے۔ اس سلسلے میں چند ضروری مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے اس عید کو انجام دے سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مساجد اور عیدگاہیں جہاں عید کی نماز پہلے ہوتی تھی، ان کے ذمہ داران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے اپنے علاقے کے پولیس محکمے کو اعتماد میں لے کر جتنے لوگوں کی اجازت ملتی ہے اتنے لوگوں کو لے کر عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کریں، مساجد میں عید کی نماز ادا کریں۔ یہ بہت اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ مساجد اور عیدگاہوں کی حفاظت ان کو آباد کرنے ہی سے ہوگی۔ اس لیے یہ سب سے پہلی اور ضروری بات ہے کہ عیدگاہوں میں قانونی دائرے میں رہتے ہوئے، پولیس کو اعتماد میں لیتے ہوئے جتنے لوگوں کی اجازت ملتی ہے اتنے لوگوں کو لے کر ہم عیدگاہ میں اور مساجد میں عید کی نماز ادا کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عید وہاں ادا کی جائے گی، عید کی نماز وہاں ادا کی جائے گی جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، یعنی شہر، بڑی آبادیاں جہاں جمعہ قائم کیا جاتا ہے وہیں عید کی نماز ہوتی۔ دیہات، چھوٹے دیہات جہاں جمعہ قائم نہیں کیا جاتا وہاں عید کی نماز بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ جمعہ اور عیدین کی شرائط تقریباً قریب ہے۔ اس لیے بات ذہن میں رہے، بہت سے لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں، 5 10 مکانات ہیں، جب وہاں جمعہ ادا نہیں کیا جاتا تو وہاں عید بھی ادا نہیں کی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ پھر کیا کریں؟ جواب یہ ہے کہ وہ لوگ عید کے دن چاشت کی نیت سے 2 یا 4 رکعت نفل نماز الگ الگ انفرادی طور پر پڑھ لیں۔ تیسری بات، شہر اور بڑی آبادیاں جہاں پر جمعہ قائم کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر شہر اورنگ آباد ہے، سلوڑ ہے، خلد آباد ہے، وغیرہ وغیرہ، یہاں پر عید کی نماز وہ لوگ جو عیدگاہ اور مساجد میں نہیں ادا کر پائیں گے وہ کیسے ادا کریں؟ اس سلسلے میں پہلی شرط ہم نے ذکر کر دی کہ شہر یا ایسی بڑی آبادی ہونا ضروری ہے جہاں جمعہ قائم کیا جاتا ہو، یہ تو چونکہ الحمدللہ پائی جا رہی ہے۔ اب دوسری شرط یہ ہے کہ مکانات یا ایسی جگہ جہاں پر بھی آپ عید کی نماز ادا کرنا مناسب سمجھے حالات کے تناظر میں، وہاں امام کے علاوہ 3 بالغ مرد مقتدیوں کا ہونا ضروری ہے، تب عید کی نماز گھروں پر صحیح ہوگی۔ اگر امام کے علاوہ 3 بالغ مرد مقتدی کم از کم نہ ہو تو عید کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ 3 سے زیادہ ہو اچھی بات ہے، لیکن امام کے علاوہ بالغ مرد مقتدی 3 کم از کم ہونا ضروری ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ چوتھی بات، گھروں میں عورتیں اور بچے کیا کریں؟ اس سلسلے میں ایک بہت اہم اور ضروری بات یہ یاد رکھیے کہ عورتیں عیدگاہ میں اور مساجد میں
خیر القرون سے نہیں جاتی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور سے بات چل پڑی ہے کہ حالات اور عورتوں کے حق میں فتنوں کے اندیشے کی وجہ سے وہ مساجد میں عیدگاہوں میں نہیں جاتی، جس پر خود حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے صراحت فرمائی. لیکن اب جب عید کی نماز گھر میں ادا کی جا رہی ہے تو عورتیں بھی عید کی نماز مردوں کے تابع ہو کر ادا کریں گی. جس جگہ پر شہر یا بڑی آبادی ہے، امام کے علاوہ کم از کم 3 بالغ مرد مقتدی ہیں، اب اس مکان میں جو عورتیں ہیں وہ ان مردوں کے پیچھے عید کی نماز ادا کریں گی. اگر اس میں کوئی اجنبی بھی ہے تو پردے کا اہتمام کیا جائے، اور پردے کے اہتمام کے ساتھ بیچ میں یا تو پردہ کر لیا جائے یا بازو میں متصل جو مکان ہے اس کے اندر عورتیں ہو جائیں. اس طرح یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ عورتیں بھی مردوں کے تابع ہو کر عید کی نماز پڑھیں گی. چلیے اس کے بعد چوتھی بات پر ہم آتے ہیں کہ اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ امام کے علاوہ 3 بالغ مرد نہ مل سکے، اب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے عورتیں ہیں لیکن 3 بالغ مرد مقتدی نہیں ہیں، تو اب ایسے مکانات میں جو لوگ موجود ہیں وہ اپنی اپنی انفرادی طور پر بطور چاشت کی نماز، نفل چاشت کی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت وہ ادا کر لیں گے. 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نماز نفل کی نیت سے وہ انشاءاللہ ادا کریں گے. یہ بات ذہن میں رہے. ایک سوال جو اس وقت بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، نمبر 5 پر اس کو یاد رکھیں کہ عید کی نماز تو واجب ہے لیکن خطبہ مسنون ہے. لیکن بہرحال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عید کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا ہے، اس لیے مسنون خطبہ اگر وہاں پر جو بھی شخص جانکار ہے، عالم ہے، حافظ ہے، اچھی طرح پڑھنے والا ہے، مختصر خطبہ امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد مختصر خطبہ دے دیں. آج کل واٹس ایپ پر بہت مختصر خطبے دستیاب بھی ہو رہے ہیں. آپ اپنے محلے میں جو پڑھے لکھے احباب ہیں ان سے وہ حاصل کر لیں اور خطبہ نماز کے بعد دیں. ایک بہت اہم مسئلہ جو اس وقت بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی آسان انداز میں بتا دیا جائے. عید کی 2 رکعت نماز واجب ہے. فرق اتنا ہے کہ اس میں 6 زائد تکبیریں ہیں. پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں، بعد کی رکعت میں 3 زائد تکبیریں. بس اتنا فرق ہے عام نمازوں سے. ہم سب سے پہلے اس کی نیت کو سمجھ لیتے ہیں. ہم نیت اس طرح کریں کہ میں عید کی واجب نماز ادا کر رہا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ. اس کے بعد یہ یاد رکھیے 6 زائد تکبیروں میں سے 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں پہلے ہیں، بعد کی رکعت میں بعد میں ہے. بس اب سوال یہ ہے پہلی رکعت میں کس سے پہلے ہے؟ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے ہے. چنانچہ اب طریقہ ذہن میں آسانی سے یوں رہے گا کہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لینے کے بعد ثنا پڑھ لیں. اس کے بعد میں 3 زائد تکبیریں کہہ لیں. تیسری تکبیر کہہ لینے کے بعد ہاتھ باندھ لیں، قرات ہو جائے گی، رکوع اور سجدے ہو جائیں گے. دوسری رکعت یعنی بعد والی رکعت میں یہ زائد تکبیریں بعد میں ہیں، یعنی پہلے قرات ہوگی، بعد میں یہ زائد تکبیریں کہی جائے گی. 3 زائد تکبیریں کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے. چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ رکوع کی تکبیر ہوگی اور اس کے بعد میں چوتھی تکبیر کے بعد میں رکوع میں چلے جائیں گے.
یہ عید کی نماز کا آسان طریقہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رہے کہ عید کے دن، عید کے موقع پر نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ عید کا وقت کب سے شروع ہوگا عید کی نماز کا؟ طلوع آفتاب کے بعد، سورج نکلنے کے بعد میں ہم عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ عید الاضحیٰ جلدی پڑھ لینا بہتر ہے اور عید الفطر کچھ تاخیر سے پڑھنا بہتر ہے، تو یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے۔ پھر عید کے دن چند مسنون اعمال ہے وہ ذہن میں رہے۔ پہلے یہ ہے کہ عید کے دن جلدی بیدار ہو جائے عید کی تیاری کے لیے۔ جب عید کی ہم تیاری شروع کریں تو سب سے پہلے مسواک کریں، اس کے بعد میں وضو کرے، اس کے بعد میں غسل کرے۔ غسل کرنے کے بعد میں جو کپڑے ہمارے پاس موجود ہے ان میں جو سب سے اچھا لباس ہے وہ ہم لباس پہنیں، پھر عطر لگائے اور عطر لگانے کے بعد عیدگاہ جانے میں جلدی کریں۔ جاتے ہوئے الگ راستے سے جائے، واپسی الگ راستے سے ہو، جو لوگ عیدگاہ جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں۔ اور عید الفطر میں زبان پر آہستہ تکبیر تشریق ہو اور عید الاضحیٰ میں آواز سے زبان پر تکبیر ہو، تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہاں ایک اور بات ہے کہ عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے میٹھا کھانا مستحب ہے۔ ہمارے اورنگ آباد شہر میں بلکہ دکن میں شیر خورما یہ میٹھا استعمال کیا جاتا ہے، اور علاقوں میں اور دوسری میٹھی چیز استعمال کی جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میٹھا عید کی نماز کے بعد ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ مستحب بات یہ ہے کہ عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے میٹھا نوش فرما کر پھر عید کی نماز ادا کریں، اور عید الاضحیٰ کے اندر کچھ کھائے بغیر عید کی نماز کے بعد اللہ کی مہمان نوازی قبول کریں۔ ایک مسئلہ جو اس وقت ذکر کیا گیا تھا حالات میں کہ بازاروں میں خریداری نہ کرے، نئے کپڑے نہ بنائیں تاکہ غریبوں کا خیال رکھا جا سکے۔ اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یا غلط فہمی کے شکار ہو رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمیں پرانے کپڑوں میں عید کی نماز پڑھنا ہے۔ یہ غلطی ہے۔ آپ کے پاس جو کپڑا سب سے اچھا ہو، بالفرض آپ نے کوئی جوڑا سلا رکھا تھا تو اس وقت میں وہ جوڑا پہنے جو اچھا جوڑا ہو۔ پرانے کپڑے پہننا یہ غلط ہے، یہ کوئی ماتم کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ نئے کپڑے نہ سلائے، یعنی خریداری وغیرہ نہ کرے، یہ اس لیے تاکہ ان حالات کے اندر ان پیسوں کے ذریعے سے ہم غریبوں کا خیال رکھ سکے، اور میڈیا ہمیں کہیں اس معنی کر بدنام نہ کرے کہ ہم جب بازاروں میں نظر آئیں گے تو کہیں گے کرونا وائرس مسلمانوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ اس وجہ سے منع کیا گیا تھا، ورنہ عید کے آداب میں یہ ایک مستقل سنت ہے، مستحب ہے کہ جو ہمارے پاس کپڑے موجود ہے ان میں جو سب سے اچھا لباس ہے ہم اسے پہن کر عید کی نماز ادا کریں۔ یہ ضروری مسائل ہیں۔ اسی طرح ایک اہم بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر 1.25 کلو گیہوں یا آج کے زمانے میں ایک عام اندازے سے اس کی قیمت اگر دیکھی جائے تو 60 روپے کے لگ بھگ ہم عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا تھا، الا ان صدقۃ الفطر واجبہ، جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان پر صدقۃ الفطر دینا واجب ہے، وہ اپنی جانب سے دے، اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کی جانب سے دے، عورتیں جو مالدار ہیں وہ اپنی جانب سے دے، اور اگر شوہر بیوی کی جانب سے دے دے تو وہ بھی کافی ہو جائے گا، بالغ بچوں کی جانب سے دے دے وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو روزوں کی کمزوریوں کے لیے کفارہ بنا دیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ روزوں کی غلطی اور کمزوریوں کو معاف فرما دیں گے۔
یہ چند ضروری مسائل ہیں جن میں اس وقت الجھن تھی، ان تمام مسائل کو اطمینان سے سمجھے۔ مزید اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے یا کچھ تشنگی باقی ہو تو اپنے علاقے کے معتبر علماء کرام سے اس کو معلوم کرے۔ اللہ رب العزت اس عید کو پورے عالم کے لیے برکت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ عید کی برکتیں جو عید کے دن نازل ہوتی ہے اس کی برکتوں سے بیماریوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ عید کے بعد 6 روزے بھی مستحب ہیں، انشاءاللہ اس کے بھی مسائل مجلس احیاء سنت اور النبات کے تحت بیان کیے جاتے رہتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی بیان کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عید کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔